السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، معزز سامعین و سامعات، آج کی اس پرنور مجلس میں جس موضوع پر لفظ شاعری کی میں جسارت کر رہی ہوں، اس کا عنوان ہے خواتین اسلام اور ان کا داعیانہ کردار۔ معزز سامعین و سامعات، عورت وہ مبارک ہستی ہے جس کی گود میں پانی پروان کرتی ہے اور ترقی کرتی ہے، اس کے دم سے دنیا کی رونق ہے، زندگی کی ساری خوشیاں اسی کے دم سے وابستہ ہے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو رحمت کہا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، انبیاء علیہ السلام، خلف صالحین، تابعین تابعین، علماء اکرام، جن کی دانشمندی صالحیت کی تعریف گواہ ہے کہ عورت کے ہی بدن سے پیدا ہوئے سکندر، رستم، نپولیت، سقراط، بقراط، ارسطو، جن کا لوہا دنیا نے مانا ہے، ان کو عورت نے ہی جنم دیا۔ معزز سامعین و سامعات، قبل از اسلام تاریخ پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ عورت کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، منحوس گردانا جاتا تھا، اس پر مظالم کے پہاڑ چھوڑے جاتے تھے۔ ظلم کی حد تو یہ تھی کہ پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو اس نے عورتوں کو عزت و شرافت عطا کی، اس کو عظیم مقام و مرتبہ بخشا، اس کے حقوق متعین کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری خواتین کے حق میں فرشتہ رحمت ثابت ہوئی۔ اس کے بعد عورت نے ہر میدان کا سر کیا ہے، ہر معاذ میں ترقی کی ہے۔ جنگ کے معرکے میں، شورا کی صف میں، خطیبوں کی قطار میں، میدان جنگ میں سامرا، معالج کی حیثیت سے، ذہانت و بصارت، حدیث میں گہرائی و گہرائی حاصل کرنے میں، زیادہ اسلام پر دبے رہتے ہوئے جامع شہادت کرنے میں بھی عورت مرد سے پیچھے نہیں رہی۔ ایک ماں ہی تھی جس نے اپنے بیٹے کو باقاعدہ رنگ کی ٹریننگ دے کر ان کو جنگ میں شہادت کی اہمیت واضح کرتے ہوئے اپنے نونہالوں کی نعش کو دیکھ کر خدا کے حضور سجدہ رہز ہوئی۔ اسلام کی دعوت کو عورت نے گھر میں پہنچانے کے فرائض انجام دیے۔ عورت کے کردار کا ایک سب سے اہم تاریخی واقعہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے اسلام کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا، سب سے پہلی شہید خاتون اسلام کی راہ میں ہونے والی حضرت سمیہ تھی۔ ام سلیم نے کبھی بہادری کے ساتھ جنگ میں ساتھ گیا اور تبیب کے فرائض انجام دیے۔ اسلامی دعوتی میدان میں خواتین نے اپنی استقامت سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے پہاڑ سے زیادہ سخت مضبوط باوزن انسان کو لبینہ جیسی باندھی اور فاطمہ جیسی بہن نے اپنے راسخ ایمان، ٹھوس اسلامی کردار کے حق پر اور اسلامی دائرہ میں آنے پر مجبور کر دیا۔ خندہ جیسی نامور شاعرہ نے اسلام کے دفاع اور نہ صرف دعوتی جدوجہد میں خاموشی سے حصہ لیا بلکہ گھر گھر جا کر دین اسلام کی دعوت دی۔ معزز سامعین و سامعات، امریکہ، یورپ وغیرہ دیگر ممالک باطل پرستی قوم اسلام اور مسلمان کو جہاں بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہی عورتوں کو بھی خصوصی طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مساوات پر ظلم کا نعرہ لگا کر، یعنی اور فحاشی کی چاک لگا کر عورت کو برگشتہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ خواتین ایسے پرآشوق دور میں دعوت و تبلیغ کا فرض انجام دے، اپنے دل و جذبات کے اندر داعیانہ طرف اضطراب، جوش و ولولہ، دعوتی ہمت و حوصلہ پیدا کرے، اللہ سے زیادہ تعلق پیدا کر کے عبادت کا اہتمام کرے۔ مسلمان خواتین پر تغان خدا سے، یعنی جو خواتین راہ خدا سے بھٹکی ہوئی ہے، الحاد کفر و شرک میں لطفت ہے، حق سے ناآشنا ہے، دنیا پرستی میں غرق ہے، جہنم کی راہ پر سرپت کر رہی ہے، شوہروں کی نافرمانی کر رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں ہوگی۔ لہذا ایک مسلمان عورت کا دوسری عورت پر یہ حق ہے کہ اپنی بہن کو جہنم کے گڑھے سے بچانے کی فکر کرے، ان کے ساتھ دلسوزی، ہمدردی اور خیر خواہی سے پیش آئے۔ قرآن و سنت نبی کے خلاف فکر عمل کو ظلم
کرنے کی کوشش کرے. پاکستانی تعلیم یافتہ خاتون اپنی مسلکی خصوصیات اور اختلاف سے بلند ہو کر توحید و رسالت کی تبلیغ کا فرض ادا کرے, اس پر ابھارے, اس چیز کی طرف دعوت دے, پوری امت کو آمادہ کرنے کی کوشش کرے جس کی دعوت آپ نے دی اور قرآن جس کی دعوت دیتا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس آیت پر مخاطب پوری امت ہے, اس میں مرد اور خواتین سب شامل ہے. اس لیے مسلمان خواتین کا فرض ان کے داعیانہ کردار کا تقاضا ہے کہ حتی پارٹی خواتین کو اونچا اٹھانے کی کوشش کرے, انہیں دنیا اور آخرت کے جہنم سے بچانے کی فکر کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم.